کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ دو بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2% کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا۔ یہ بہت تھوڑے تھے، میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے ہم۔ میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی۔ بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے، تبھی تو بدماشی ہے ساری۔ دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے۔ تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے، فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے۔ تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یار جتنے بھی سال ہوں، 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں یار، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو، سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا، صحیح ہے نا، مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ، تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح کر کے نا۔ بات ایک چھوٹی سی کر دوں، میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں، ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں، کھانا کیسا لگا، میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا، بولنا پڑتا ہے نا، یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہیں کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں۔ تو میرا یہ کام نہیں ہے، نہ مجھے کمیشن ملتا ہے، نہ کوئی پیسے، نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں۔ جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں، چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا، اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ۔ ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے، اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، کیسا لگا کھانا۔ تو اب میں نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو۔ میں بولتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کھانا۔ تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا، بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی،
وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا, 50-50 آتا تھا اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے, کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہا ہے, کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے یہاں نا. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں, واللہ عالم اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا, کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں, مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے, دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا, کھا لیا, فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ بھئی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے, ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کہیں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ بھی نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نام رکھا ہے. تو تبھی وہ چل نہیں رہی, یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر, تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا, بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں, بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے, اس کو پتا ہے بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان, لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, اب تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال, آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ, اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60, 70, 80 میں, کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید 2, 4, 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, وہ کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا فرض کر لو جا کے, جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب یوں سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ, 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2, 4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے, 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا, تو 70, 75, 40, 35, 30, 65, بہت زیادہ 71, 72, بہت تھوڑے 71, 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی, مجھے یاد نہیں رہا, اعمار امتی ما بین 60 الی 70,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی۔ یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو، آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا۔ 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو، بس اس مجمع میں 2-3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا؟ مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا۔ یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا، پراٹھے، کب تک چلیں گے پراٹھے؟ اس وقت تو بڑھاپا ہے بھائی آگے۔ ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں، تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی۔ ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات، ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو۔ ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا، بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی، تو کیا شادی لگائی بھی۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو 80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ؟ 80 سال۔ یار آپ سعودیہ میں ہو، آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے، آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سارا کبھی بھی سرمایہ، کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو۔ کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، بھائی کپڑے بنا لے گا، گاڑی، میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا، بیوی اچھی رکھ لے گا، کپڑے اچھے رکھ لے گا، کھا اچھا لے گا۔ اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا، پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا، اب پراپرٹی لے لو نا۔ یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو، بچوں کے لیے کچھ بچا لو۔ اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا، اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا پہن لیا، اچھی بیوی بھی ہے، بچوں کو پڑھا بھی دیا، اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو، تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے۔ تو لوگ مرنے کے بعد کیا، مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں، ہمارے کام آ جائے گی۔ تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں۔ دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں، بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا، جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ 1-2 واقعات نہیں ہیں، گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، رہنا نصیب نہیں ہوا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے۔ ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے، بنایا ہے تو رہے گا نا۔ پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے، رہتا کوئی اور ہے، پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں، رہنا نصیب نہیں ہوتا، وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ کون سا رہتے ہیں، وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں، اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ابا پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے، اب دماغ سے شارٹ، ابا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے، کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا، ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے۔ غریب آدمی پھر بھی یاد رکھتے تھے اپنے ابا کو۔ جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں، اور جتنی غربت ہوتی ہے رشتے، غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا، وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں، قبر کا کے بعد زندگی ہے، اور اس کے عقلی دلائل لیتا ہوں، کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیے۔ بنانا بھی چاہیے، اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل۔ تو میں یس کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو، سعودیہ میں، اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے، وہ تیاری کرتا ہے نا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے، 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70، 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا، اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے، نہیں ہوئی تو کچھ چلو، یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا۔ ایسا ایمان چل رہا ہے، یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی، مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی، لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے، تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو، وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا، بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے، باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو
امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے, بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ جو وائپر لگا رہا ہوتا ہے نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں دبا دو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار؟ صحیح نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہو گئے بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, تو ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی. تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا, وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آ کے, وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے, وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی؟ وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے. پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی؟ کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے؟ ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے, انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے, لوگ مانیں گے اس کی بات؟ تو بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز یہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, ناممکن ہے یہ, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ, تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے, سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, اتنا بڑا نظام, اور پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں, اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں, اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہے, اڑنے والے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں, صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی, اور کیسی قطاریں بنا کے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے. آج انسان نے جہاز ایجاد کیا, کیسے اڑتا ہے وہ پتا ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں. پہلے وہ رن وے پہ جائے گا, دوڑے گا, تکڑ ہوا کو کراس کرے گا نا, پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا, پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے, بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے شارٹ. وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا, میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے, وہ بھی تھے پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا, کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے, اس میں وہ بھی تھے. تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں؟ تھے ہو گئے. 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں جہاز میں بیٹھو. میں تو جب سے جہاز کے واقع, ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو, جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے ہائٹ سے نہیں, جہاز سے ڈر لگتا ہے, ہوا سے ڈر لگتا ہے انہیں. تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا, حالانکہ ہے بڑے صحت مند. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا,
ان کو لوگوں نے تیار کیا نا، بھائی بیٹھ جا جہاز میں، کچھ نہیں ہوتا، آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا. انہوں نے بڑی ہمت، اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے. بہت بڑے تاجر ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اب میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار، آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو. یعنی جس دن میں نے ارادہ کیا نا، اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا، جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے. تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے، ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں، تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے. تو میں یس کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے. ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسپیڈ سے جاتا ہے، کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی، اتنے بڑے پر ہونے چاہیے، نہ زیادہ نہ چھوٹے. پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے. یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا، پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم. ایسے ہی ہے نا میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا. وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے، ماضی میں انگریزوں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے. تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے، تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے. ٹھیک، ڈسپرین ایک جہاز خود نہیں بن سکتا. اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل پرندہ ایسا نہیں کرتا، پہلے تکڑ 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 رنوے پہ بھاگ رہا ہے بھائی. پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا، جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے. جدھر کو موو کرنا ہے، ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا. جہاز بھی خود ہے، جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے، جہاز کا انجینئر بھی خود ہے، اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے. جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے. اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ملک میں جانا ہے، بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں، ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا، سارے اللہ نے پرندے کے مغز، جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے، اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے، اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے کہ لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی، یہ ڈنڈا ہے، یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا، اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا، تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو، کمزور دل والوں کے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا، اب آدمی کہتے ہیں اب آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، اب مرے گا بیٹا. وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں، وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہیں، اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے، نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار، خدا کا کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے، اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں، اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پی آئی اے کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ پی آئی اے کا جہاز جا رہا تھا پشاور، اور پی آئی اے والے ناراض نہ ہو جائیں، وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے، مینول نا پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے، جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے، اب ایسے جہاز نہیں، اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے. لیکن پی آئی اے میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں، اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے پی آئی اے میں، تکلف والا ماحول نہیں ہے. پی آئی اے میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے، اپنا ہی ہے نا، تو بڑا مزہ آتا ہے پی آئی اے میں. واش روم بالکل ایسے ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے ہوئے، ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے، بالکل سادہ سا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے،
ये ना नॉर्वे का वीजा मिलना कितना मुश्किल है, इंसान बहुत से नहीं गए अभी तक। परिंदा वो जमीन जब इधर को घूमना शुरू करती है ना, इधर बर्फ आना शुरू हो गई है इस साउथ पोल की तरफ, तो परिंदे मूव करना शुरू करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। कितना लंबा रास्ता है, परिंदों को बताया किसने, भाई नॉर्थ को टर्न मारो, वहां मौसम क्या होगा, सही हो। इतना लंबा सफर, और ऐसे आप देखो कतार बना के चल रहे होते हैं। उनको लाइन लगाना किसने सिखाया? हम तो अब तक कौम को नहीं सिखा सके लाइन लगाना, है भाई। इंसान अब तक कुछ मुल्कों में तो लाइन लगी होती है, लेकिन बहुत से मुल्कों में अभी भी लाइन नहीं लगी होती। हर आदमी लाइन तोड़ के घुसने की कोशिश हो रही है, पहले मैं। अभी तक दुनिया इंसानों को इतना मैनेज नहीं कर सकी है, इतनी मेहनतों के बावजूद। हुकूमती सतह पे भी मेहनतें हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में इंसान सारे लाइन में लग गए हों। लाइन तोड़ के लोग कुत्ता मांगने के लिए आते हैं। वो मैंने सुनाया था ना वाकई, एक आदमी की बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा था उसको, तो वो अगले दिन क्या हुआ है कि ताजियत वालों की लाइन लग गई कि यार तुम्हारी जवान बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा। तो वो लाइन लग गई है, तो एक आदमी लाइन तोड़ के आया। वो लाइन से मुझे याद आया, लाइन तोड़ के आया और उस बंदे से कहते एक दिन के लिए कुत्ता मिल जाएगा उधार। तो उसने थप्पड़ मार के बोला, अबे लाइन में लग जाके तू क्या समझ रही है, ताजियत के लिए आए हुए, सारे कुत्ते के लिए आए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुत्ते के लिए भी लाइन में लगा होता है, कुत्ते के लिए वो भी लाइन में नहीं लगा होता, वो भी लाइन तोड़ के आ रहा होता है। लेकिन परिंदे जब लंबे लंबे सफर करते हैं, कैसा लाइन लगा के लाइन में सफर करते हैं, देखा है ना। तभी तो कुरान कहता है अवलम यरौ इला तैर, अरे क्या देखा नहीं इन्होंने, अंदाज देखो। ये नहीं कहा देखो इन परिंदों की तरफ, ना ना, अबे देखा नहीं है तुमने, बातें कैसी कर रहे हो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम घुन्ने हो, तुमने कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में, तो सब अपनी आंखों से देख रहे हो, उसके बाद कैसे एतराज करते हो कि खुदा दोबारा कैसे जिंदा करेगा और खुदा के क्या एहसानात हैं, खुदा है भी कि नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब देखा नहीं अपनी आंखों से तुमने। तो लाइन लगा के, और आपको पता है परिंदों में जो सबसे आगे होता है ना, आप कभी तहकीक करें, गोरों ने की है तहकीकात, पढ़ ले आप उनकी तहकीकें, वो क्या कहते हैं, जो सबसे आगे होगा ना लाइन में, इस तरतीब से लाइन में सफर करते हैं कि सबसे आगे वाला परिंदा हवा काट रहा होता है, समझ रहे हैं। सबसे आगे वाला परिंदा क्या करता है, हवा काटता है, क्योंकि हवा के मुखालिफ चलने में मुश्किल होती है, थोड़ी देर में वो पीछे आता है, दूसरा आगे आ जाता है, समझ रहे हो, दूसरा आगे आता है, फिर ये जो पीछे गया ये और पीछे आएगा, इससे जो आगे वाला है वो उसकी जगह संभाल लेगा। ऐसे तमाम परिंदे अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। जगह जैसे हम जनाजे की चारपाई में कंधा दे रहे होते हैं ना, भाई मैं थक गया हूं अब तू आ जा आगे, वहां फिर भी हम उस डिसिप्लिन को कायम नहीं रख सकते। बाज दफा एक ही आदमी का कंधा थक जाता है, वो एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे कंधा ही नहीं दे रहे थे, सॉरी उस मैयत को कोई कंधा ही नहीं दे रहा था, तो बच्चों ने कहा कि भाई कंधा दो, लोगों ने कहा हमने थोड़ी मारा है इसको जो हम कंधा दे, भाई कि भारी आदमी था ना। तो बाज दफा ऐसे होता है, शुरू में दिखाने के लिए सबने कंधा दे दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू। वो मैनेजमेंट जो जनाजे की चारपाई में नहीं होती, वो मैनेजमेंट आपको सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हुए परिंदों में नजर आएगी। वो कभी ऐसा नहीं करते कि अब तू है ना, हम अगर ऐसे होते हैं ना, एक बंदा हवा काटते हुए आगे जा रहा है, हम कहते जब तक मर नहीं जाता नहीं इसी को जाने से बेटा, तू आया क्यों आगे, ऐसा ही होता ना। हाँ, हम कहते तू आगे आया क्यों, वो कह रहा था अबे यार कोई बंदा मेरी सीट संभाले तो मैं पीछे जाऊं, अगला सीट ही नहीं संभालता, और अगर वो सीट छोड़ देता तो पिछला और पीछे हो जाता जाके घुन्ना बन के, वो चले जाते नॉर्थ से साउथ की तरफ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसा निजाम खुदा ने उन परिंदों की छोटी सी खोपड़ी में डाल दिया कि भाई बारियां तब्दील होंगी, सबका एहतराम करना है, कतार में लगना है, और तमीज से हंसी खुशी सबने मिलजुल के सफर करना है। मछलियों के आप असफार देखें समंदरों में, एक किनारे से कछुए एक जगह अंडे देते हैं, वहां से मूव करके पता नहीं कहां चले जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे समंदर में ना, उन्होंने मुझे बताया कि साइंसदान आए हुए हमारे शिप पे। क्यों आए हुए? कछुए के ऊपर उन्होंने एक आला लगाया है कि ये कमबख्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम हम नहीं कर सकते, तू कछुआ हो गया यार, हमसे भी आगे निकल गया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कछुए के ऊपर। अंडे देता है एक जगह और फिर मूव करके सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके कहीं चला जाता है। ये कछुआ था या कोई मछली थी, और जब अंडों से बच्चे निकलने का वक्त आता है ना, तो वो इतना लंबा सफर करके वापस उसी जगह आता है। तो साइंसदान ये देख रहे थे कि इसको इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और ये बिल्कुल सही फासला तय कैसे कर लेता है ये। तो पता ये चला कि जी इनका मुवासलाती राब्ता है आपस में, बच्चे जब निकलते हैं तो कुछ आपस में इनका कोई कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है उसको ट्रेस करने के लिए आए थे। कैसा खुदा ने निजाम बनाया यार, सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय हो जाता है, वहीं से इनके आपस के मुवासलाती राब्ते भी होते हैं।
یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ تو اس لیے اللہ تو اگلے اسٹیپ کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو بالکل پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ اگر تم یہ ایمان لے آئے نا کہ اللہ نے بنایا ہے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہیں اگلی بات پہ ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ بنائے گا دوبارہ۔ اصل تو یہ پھڈا ہے ہمارا، کیونکہ آپ نے اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور دوبارہ زندگی کے آپ اگر قائل نہیں ہیں، تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرو گے کیا؟ آپ بولو کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا، تو خدا کی مان کے چلو یا نہ مان کے چلو، دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا؟ سیم انجام دونوں کا جب سیم ہے، تو عبادت کر لی ٹھیک ہے، نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے، ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے، نہیں تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈائلاگ ہے کہ ایک اماں کی قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں، لیکن جس کو جنت پہ یقین ہے نا، وہ اماں کے قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ ابا کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا، وہ برداشت کرے گا ابا کی۔ تو قرآن اگلے اسٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی۔